اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں دن ہے نماز فہمی کورس کا، اور سبق بھی 11واں سبق ہے ہمارا آدھا کورس آلموسٹ ہو گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نماز چھوڑنے کے جو احکامات ہے حدیث مبارکہ ہے اس میں سے دیکھیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے، نماز دین کے لیے ایسی ہی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے اس کا سر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا سہم فی الاسلامی لمن لا صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث مبارکہ راوی ہے کہ جو شخص یعنی کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے، نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گا گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ بہت ہی یہ حدیث مبارکہ میں جب کہا جاتا ہے کہ ایک حقب جلے گا، بہت کیلکولیشنز تو آپ دیکھیں، ایک حقب ہی 80 برس کا ہوتا ہے۔ اب دنیا اور آخرت کے حساب کتاب کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، تو نماز انسان اگر قضا بھی کر لیتا ہے، من ترک الصلاۃ حتی مضی وقتها ثم قضى عذب فی النار حقبا والحقب 80 سنة والسنة 360 یوما۔ ایک حقب کی مقدار 80 برس ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، ٹھیک ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی وجہ سے نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز کو ادا کرنے والا بنائے۔ آج ہم لوگ تہجد کی نماز کا تو آپ نے دیکھ لیا، میں تو یہاں پر رکھی ہوئی ہوں۔ صلاۃ الحاجت کا آج ہم کریں گے، نماز جو حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے والے اور تمام مشکلات کو آسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ کوئی پریشانی ہماری زندگی میں آ گئی تو کون پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ اور بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں، اصل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اب کوئی اور ذریعہ بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے، لیکن ہو کس کی طرف سے رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہے ہیں کام سارے۔ لہٰذا جب بھی کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آ جائے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو انسان کی زندگی میں، وہ اللہ سے مدد حاصل کریں۔ اور اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اسی تعلیم اور ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول اور دستور تھا کہ جب کوئی فکر آپ کو لاحق ہوتی اور کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس میں آپ بہت ساری آپ کو حدیث مبارکہ ملی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب ضرورت پڑی، جنگ بدر میں پریشان، سجدے میں سر تھا اور مانگ رہے اللہ سے، کوئی ضرورت ہوتی تھی ہمیشہ صلاۃ الحاجت۔ امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی
ابھی اوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق، چاہے وہ حاجت ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ سے، یعنی ڈائریکٹلی آپ کو اللہ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں نمازوں کی فکر ہو گئی، آپ کو ذکر نہیں ہو رہا، آپ کا تلاوت کی فکر ہو رہی ہے آپ کو کہ اللہ مجھے قرآن پاک سکھا دیجئے، میرے وقت میں برکت دے دیجئے، میری نمازیں ٹھیک کر دیجئے، میرے اخلاص عطا کریے، غیبت سے مجھے محفوظ رکھے، جھوٹ سے مجھے محفوظ رکھے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، جتنی باطنی بیماریاں ہیں اللہ ان تمام باطنی بیماریوں سے میرے روح کی حفاظت کریے، ظاہری بیماریاں جو ہے اس سے بھی حفاظت کریے، جسم کے، آنکھ کے، کان کے، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں نا، چاہے براہ راست اللہ ہی سے ہو، کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو۔ اب آپ کے دل میں اگر بغض ہے تو کون دور کرے گا؟ اللہ ہی دور کریں گے۔ یا پھر ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو، ہر حال میں آپ کو بظاہر کسی سے ضرورت پڑ رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر ہے، آپ پیشنٹ ہے، کسی ڈاکٹر سے آپ کو علاج کروانا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا، اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے، اب جاؤ تو پھر پتہ نہیں ڈاکٹر آپ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے گا، اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے مجھے شفا عطا فرما دیجیے۔ تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح دعا کرے۔ یہاں پر ایک مسنون دعا دی گئی ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ اپنے الفاظ میں ہی پڑھ سکتے ہیں جو آپ پڑھنا چاہیے، ترمذی شریف سے ثابت ہے یہ دعا، آپ یہ دعا سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ میں، حمد کے ساتھ میں دعا کو شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک، اور لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حلیم الکریم، وہ بڑے حلم والے اور بڑے کریم ہیں۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاک ہیں، پاک اور مقدس ہے، سبحان اللہ پاک ہے، رب العرش العظیم، اور اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا بھی رب ہیں اور مالک ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و ستائش اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسألک موجباتی رحمتک وعزائم مغفرتک، اب یہاں پر اے اللہ میں آپ سے ان اعمال اور اخلاق کا سوال کرتا ہوں، اسألک میں سوال کرتا ہوں، موجباتی رحمتک وعزائم مغفرتک، ٹھیک ہے، آپ سے جو آپ کی رحمت کو لازم کرنے والے ہیں، موجباتی رحمتک یعنی لازم کرنے والے آپ کی رحمت کو، وعزائم مغفرتک، اور جن سے آپ مغفرت کا فرمان یقینی ہو جاتا ہے، جن کے ذریعے سے آپ کا مغفرت فرمانا یقینی ہو جاتا ہے۔ وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر، اور میں آپ سے ہر نیکی میں حصہ لینے اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ والسلامت من کل اثم، اثم کہتے ہیں گناہ کو، یہاں پر الف حمدہ ثا ہے، یہاں پہ 3 نقطے والا ثا، اس سے اثم کہتے ہیں گناہ کو، الف سین میم جب آتا ہے اسم کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے، یہاں پر اسم نہ پڑھ لے اس کو۔ والغنیمت من کل بر، بر بھی نیکی کو کہتے ہیں۔ والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دیجئے اور میری ہر فکر اور پریشانی دور کر دیجئے۔ اچھا یہاں پر اور میرے ہر حاجت جس سے آپ راضی ہو اس کو پورا فرما دیجیے۔ ولا، یہاں پر جو آیا ہے لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، نہ باقی رکھے کوئی گناہ مگر آپ بخش دیجیے ان گناہوں کو۔ ولا ہما الا فرجتہ، نہ کوئی غم ایسا رہے کہ اس کو دور نہ کر دیں۔ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، تو اسی وجہ سے یہاں پر بامحاورے میں انہوں نے اے اللہ میرے سارے ہی گناہ بخش دیجئے اور میری ہر فکر اور پریشانی دور کر دیجئے اور میری ہر حاجت جس سے آپ راضی ہو۔ ولا حاجتاً ہی لک رضا، ولا، یہ منفی جملہ ہے تو اب یہاں پر ہم مثبت جملے میں ترجمہ کر رہے ہیں، اور میری ہر حاجت جس سے آپ راضی ہوں اس کو پورا کر دیجیے۔ یہاں پر کیسا ہوگا؟ ولا حاجتاً، نہ کوئی ایسی حاجت ہو ہی لک رضا جس سے کہ آپ راضی ہوں، یعنی ہر حاجت کو پوری کر دیجیے۔ الا قضیتہا، مگر اس کو پوری کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو چاہیں مانگے اسے ضرور ملے گا۔ آپ لوگ کیا کریں، اس کو پہلے عربی میں پڑھ لیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد میں اپنی دعا کر لیجیے۔ اگر لفظی ترجمے کے طور پہ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھتے پڑھتے آ جاتے ہیں اپنے آپ۔ تو یہ دعا اب اس میں کیا ہوتا ہے
کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اب اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور غفران کا بھی مانگنا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں کہ ہماری ہر پریشانی کو، ہمارے ہر گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہماری ہر پریشانی کو دور کر دیجیے، اور ہماری ہر ضرورت کو آپ اپنے جس سے آپ راضی ہوں اس کو ہمیں پوری کر دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اب یہ جو اصل دعا تو یہی ہوتی ہے، ہر چیز اس کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد میں خاص خصوصی کوئی دعا ہوتی ہے تو آپ اس کو دعا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں اس کو، اور ضرور جب بھی کوئی پریشانی ہو 2 رکعت نماز پڑھے اور صلاۃ الحاجت کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، چاہے وہ براہ راست اللہ سے ہو چاہے پھر بندوں سے ہو، آپ اس کو اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری نماز جو ہے وہ صلاۃ الاستخارہ ہے۔ صلاۃ الحاجت تو آپ روز پڑھ سکتے ہیں، روز آنا پڑھیے آپ، نماز جس کے وقت میں برکت نہیں ہے وہ بھی پڑھ لیں 2 رکعت اور اللہ سے مانگ لیں۔ بلکہ آپ اگر سمجھیں مثال کے طور پہ آپ کے قضائیں ہیں، میں ہمیشہ کہہ رہی ہوں کہ قضائیں جس کی باقی قضاء عمری جس کی باقی ہے وہ پہلا قضا پوری اپنی قرض ادا کرے صدقہ کے بجائے، تو نفل کے بجائے آپ اپنے قضا پڑھیں، اور قضا کے بعد میں آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، نیت کر لیجئے قضا پڑھنے کے بعد میں، یا اللہ میرے قضائیں باقی ہیں، میں صلاۃ الحاجت تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، لیکن آپ دعا پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں صلاۃ الحاجت کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے اللہ سے مانگ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، استخارے کی نماز میں اصل استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے استخارے کی نماز کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے اور وہ یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ اس کو اختیار کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ استخارے کرے، یعنی اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعا کرے۔ اس کے تھوڑے خرافات بھی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں استخارے کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، یہ آپ پہلے نماز سیکھ لیں اس کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ میں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو اہتمام کے ساتھ میں استخارے کا طریقہ سکھاتے تھے، جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے ہیں۔ آپ سوچیں قرآن مجید کی صورت کی اہمیت کتنی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ استخارہ بھی اتنی اہمیت سے کیا کرو، اور ایسے ہی سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ اس کے نفع نقصان اور انجام کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے۔ اب کوئی بھی کام ہوتا ہے آپ پہلے یہ سیکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِينِي بِهِ۔ بہت امپورٹنٹ دعا ہے یہ، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ کیا ہو کسی اور کا اسکرین کیسے شیئر ہو گیا ہے؟ یہاں پر اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں،
اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ بے شک تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں ہے، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کی تمام باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں تو میرے لیے اس کو مقدر فرما، اور میرے لیے اس کو آسان فرما دے، اور پھر میرے لیے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے اعتبار سے برا ہیں تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما، اور میرے لیے بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، پھر اس پر مجھے راضی فرما۔ اب یہ جو اہم چیز ہے، یہ دعا میں دو جگہ ھذا الامر آیا ہے۔ یہاں پر ایک ھذا الامر آیا ہے، یہاں پر ایک ھذا الامر آیا ہے، اور پیچھے بھی یہاں پر آیا ہے ھذا الامر، یہاں پر آیا ہے۔ یہ دو جگہوں پر یہاں پر یہ دو آئے ہیں، تو ان دونوں جگہوں پر اس کا نام، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا اس کا کام دھیان میں رکھ لیں، جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ تو دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور درود و شریف بھی ملا لیں، اور اگر عربی میں دعا نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اردو یا اپنی مادری زبان میں بھی اس کا مفہوم سے دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد میں سونا اور خواب میں دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل جو مدار ہے نا وہ انسان کے دل کے رجحان پر ہے۔ استخارے کے بعد میں آدمی اپنے دلی رجحان کو دیکھے، جس جانب دل مائل ہو اور جس بات کا خیال دل میں جم جائے اس کو کر لے۔ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تو صرف ہر نماز کے بعد میں آپ دعا کر لیا کریں۔ دیکھ اب یہاں پر کن امور میں استخارہ مستحب ہے، کون سی چیزوں میں کرنا ہے، تو جو چیزیں انسان مثال کے طور پہ جو ہمیشہ خیر اور بھلائی کی ہے اور ان میں شر اور بگاڑ کا پہلو نہیں ہے، وہ چیزیں جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، تمام فرائض، واجبات، مستحبات، آپ سمجھو نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، حج کو جانے کے لیے حج کو جاؤں یا نہ جاؤں، عمرہ کروں یا نہ کروں، فلاں رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کروں یا نہ کروں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا۔ یہ تو شریعت کے احکامات ہیں، اس کے اندر کوئی استخارہ نہیں ہو، ہمیشہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ ہاں اب یہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ کس تاریخ کو میں جاؤں ان کے گھر میں، اگر آپ کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہیں تو کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے مثال کے طور پہ، اگر آپ کچھ لے جائیں تو مزید جھگڑا نہ بڑھ جائے تو آپ سوچیں کہ میں کیا لے جاؤں، اللہ سے استخارہ کر لیں۔ یا آپ حج اور عمرے کو جا رہے ہیں تو ڈیٹ کے لیے استخارہ کر لیں، کون سے مہینے میں جانا چاہیے۔ لیکن حج کو یا کوئی ایسی چیزوں کے جو شریعت کے عین احکام ہیں اس میں استخارہ پھر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہیں، تمام حرام یا پھر ایسے ناجائز کام جیسے کہ شر ہی شر ہیں، تو ان دونوں قسموں میں بھی استخارہ یا مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیں میں چوری کروں، اس کے اوپر استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ دونوں قسموں میں نہ مشورہ ہے نہ استخارہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا نہ حکم دیا گیا ہے اور نہ اس سے منع کیا گیا ہے، انہیں مباح اور جائز کہتے ہیں۔ مثلا آپ کسی حلال کاروبار کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی رشتہ دار کے نکاح کے لیے کسی رشتہ دار کے انتخاب کرنے میں فکر مند ہو، تو ایسی چیزوں میں استخارہ کرنا مستحب اور مفید عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ استخارہ 7 دن تک کیا جائے، انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی۔ اور اگر 7 دن میں بھی کسی ایک جانب دلی رجحان پیدا نہ ہو اور دل میں خلجان اور شک اور شبہ باقی ہو تو مسلسل استخارہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، چھوڑ نہ دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بھئی 7 دن کے بعد میں میرے دل میں کچھ آیا نہیں تو میں نے استخارہ کرنا چھوڑ دیا۔ اگر کسی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو صرف دعا کے ذریعے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ استخارہ کریں۔ حیض کے دنوں میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، دعا پڑھ کے، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، کوئی نفاس، حیض یا کوئی ایسے عذر کے دن ہوتے ہیں تب بھی آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہوتا ہے نا، قرآن پاک کا استخارہ کرتے ہیں لوگ، قرآن کھولتے ہیں، پہلی انگلی رکھتے ہیں، جس آیت پہ آ جائے اسی میں اشارہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قلم کا استخارہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ایسے پانی گھماتے ہیں، قلم پانی میں جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ، ہوتا ہے، اور لوگ چٹیاں ڈالتے ہیں لکھ کے اور اس سے استخارہ کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ سنت طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں خیر ہے، برکت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سب سے اہم چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ استخارہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اکیلے کا دل نہیں بلکہ جتنے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کا دل ایک بات کے اوپر آ جاتا ہے۔
کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے رائے پہ ہوتا ہے، کوئی ایک رائے کا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو سب کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی بات کے اوپر متفق فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی استخارے کی برکت ہوتی ہے، بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس کو عام زندگی میں روزانہ آپ استخارہ کو لے آئیں اپنی زندگی میں، روزانہ ہر کام کے لیے جو بھی آپ کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی استخارہ کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر کی طلب کیا کریں۔ کہیں جا رہے ہیں آپ تو ڈیٹ کے لیے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مضبوطی سے ڈال دے گا۔ کوئی چیز بلکہ عموماً دعائیں اتنی یاد کرتے کرتے یاد ہو جاتی ہیں کہ آپ کپڑے خریدنے جاتے ہیں، کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، تب بھی آپ زبان سے دعا استخارے کی نکل جاتی ہیں، آپ سے پھر خیر کا کام ہو جاتا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے مشورہ کرنے والے بنیں۔ یہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم سب سے مشورے کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ہی مشورہ نہیں کرتے۔ تو دعا بہت اہم ہے، یہ اس کو پڑھتے پڑھتے آپ کو اللہ آرام سے، بہت آسان سی دعا ہے، ترجمہ بہت آسان سا ہوتا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر، یہاں ھذا الامر کی جگہ پہ آپ اپنی دعا کر لیجیے۔ انت ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اس کے اندر برکت بھی عطا کیجیے، وہ میرے لیے مقدر کر دیجیے، وہ میرے لیے آسان کر دیجیے، اس کے اندر برکت بھی عطا کر دیجیے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ان ھذا الامر، اور یہ کام جو بھی آپ طے کر رہے ہیں، شر لی، میرے لیے اگر برا ہے، فی دینی و معاشی وعاقبتی، میرے دین کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، یا میری آخرت کے اخروی زندگی کے اعتبار سے، عاقبت امری فَاصْرِفْهُ عَنِّی، تو اس چیز کو مجھ سے دور کر دیجیے، وَاصْرِفْنِی عَنْہُ، اور مجھے اس چیز سے دور کر دیجیے، وَقْدِرْ لِی خَیْرًا، اور میرے لیے مقدر کر دیجیے خیر کو، حیث کان، جہاں کہیں بھی ہو، ثم اردینی بھی، اور مجھے اس چیز پہ راضی کر دیجیے۔ بہت بہترین دعا ہے۔ آپ جب دعا کریں گے نا اس چیز کی، تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا ہر چیز کے لیے۔ جب آپ کوئی چیز کے لیے بھی کرتے ہیں استخارے کی، کوئی خیر کے کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، شر کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن باقی مستحب اور مباح چیزوں کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ نصر کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں گے، النَّاسَ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج، فی دین اللہ افواجا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ 3 آیات کا چھوٹا سورہ ہے، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور بخشش مانگیے اس سے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں سورہ نصر مدنی سورہ ہے، اور 114 ہے، لاسٹ سورہ ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے 110واں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 3 ہی آیات ہیں، ایک ہی رکوع ہے۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، ٹھیک ہے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں، ورأیت، اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ سب داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ آخری ٹائم، بالکل آخری ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے بھی 110واں ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے، بالکل آخری دور ہے یہ۔ فسبح، تو آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمدی، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ میں، واستغفرہ، اور بخشش مانگے اللہ سے، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ سورہ نصر، جاء، آ جائے، یعنی کسی چیز کا بسہولت آنا، اذا جاء، تو جب آ جائے کسی چیز کا بسہولت آ جانا، والفتح، اگر آپ دیکھیں گے تو فتح کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا، فتح کھولنے کے لیے بھی آتا ہے نا، تو کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا ہے۔ اور رأیت، دیکھ لو، یعنی کسی پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے، ورأیت دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو کوئی دور کی چیز ہوتی ہے اس کا ادراک کر لینا،
اس کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر یدخلون داخل ہو رہے ہیں، یا یہ خروج کی ضد ہے، داخل ہونا، خروج نکلنا، داخل یدخلون دخلہ سے آتا ہے، داخل ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ افواجہ، فوج در فوج، یعنی آپ تیزی سے گزرنے والی جماعت جو ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے آتے ہیں نا، فوج در فوج ایک ساتھ انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوئی جگہ پر۔ فسبح، تسبیح کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے۔ اب یہاں پر وہ تو لفظی معنی تھے چھوٹے چھوٹے ورڈز کے، اب دیکھیں اس کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ صورت یہ ہے کہ زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ صورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور فتح مکہ آپ سب کو بتائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جب آئے تھے، ہجرت یعنی ہجرت کے بعد میں مدینے میں رہ گئے تھے، پھر فتح مکہ ہوئی تھی، پورے کا پورا وہاں پر جب داخل ہو گئے تو اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ بہت فوج در فوج یا جوق در جوق دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اب چنانچہ اب دیکھیں بہت بڑا واقعہ تھا نا فتح مکہ، ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو اسلام نے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ڈر رہے تھے کہ ہم داخل ہوں نہ ہوں اسلام میں، اور اگر ہم داخل ہو جائیں تو پتہ نہیں اگر ان کا انجام برا ہوگا تو کیا ہوگا۔ ہم دیکھا تھا، میں جب پڑھا رہی تھی آپ کو بتا رہی تھی کہ گروہ ہمیشہ خاموش بیٹھا ہوتا تھا کہ جب ان کو پاور مل جائے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں تو اگر ان کے ساتھ کوئی آزمائش آئے تو ہمارے اوپر بھی آزمائش آئے گی، تو ہم تو اس آزمائش میں نہیں پھنس سکتے، اپنے آپ کو نہیں پھنسا سکتے، یا پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ سوچ کے چپ چاپ بیٹھے ہوتے تھے، جانتے تھے کہ اسلام حق پہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی چپ ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو خاموش بیٹھے ہوتے تھے ان کے لیے اب کھل گیا کہ اب تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اب تو سارے ہی لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو واقعہ بھی یہی ہوا۔ اور دوسری طرف اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ خوش ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سن کر رونے لگے، اور وجہ یہ بیان کی کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ سورہ فتح پہلے نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پر فسبح بسم ربک، یہاں پر فسبح بحمد یہاں پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ میں، اور بخشش مانگیے اس سے، یہ جو آیا ہے یہاں پر، تو بخشش مانگنے کا یہاں پر جو آیا ہے، تو سورہ فتح میں جو چھوٹی موٹی لغزش ہوئی تو وہ بھی معاف ہو گئی تھی۔ تو اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہے تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو پھر دوسرے مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا زیادہ اس کا اہتمام کے ساتھ میں استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سورہ ہے اس میں بس یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا جو بعثت کا مقصد تھا، دین پھیلانا دنیا میں، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب جوق در جوق لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے چچا جو تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں پر تفسیری نکات دیکھیں کہ اس سورے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو سورہ رخصتی کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کچھ پرنٹ مسٹیک ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں کہ یہ قرآن کی آخری سورہ ہے ریٹن پوائنٹ آف ویو سے۔ 114 نہیں یہ نزول کے اعتبار سے آخری سورہ ہے یہ، اور ترتیب کے اعتبار سے 110 نمبر کے اوپر ہے۔ البتہ اس کے بعد بھی متفرق آیات اتری، لیکن مکمل سورہ جیسے سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی تھی، ویسے ہی سورہ نصر جو ہے وہ مکمل سورہ آخری نازل ہوا۔ اس کے بعد میں آیات تو آئیں لیکن سورہ مکمل یہی نازل ہوا۔ اب یہ سورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں سنائی تو سب اس کو سن کر خوش ہوئے، کیونکہ اس میں
فتح مکہ کی خوشخبری ہے، کیونکہ جوق در جوق لوگ داخل ہوں گے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ فتح مکہ کی خوشخبری اس کے اندر ہو گئی۔ مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا جب سبب پوچھا تو عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ میری وفات کی اس کے اندر خبر ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، عرب کے لوگ فتح مکہ سے پہلے قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے اسلام سے رکے ہوئے تھے، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے قبیلے تھے عرب کے، وہ نہیں آتے تھے ڈر کی وجہ سے۔ اب فتح مکہ ہوا تو پھر ہر طرف سے بڑی بڑی جماعتیں آ کر اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو یمن سے 700 نفر راستے میں اذانیں دیتے ہوئے آئے۔ 700 بہت بڑی تعداد ہوتی ہیں، 700 لوگ ایک ساتھ اذانیں دیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، بہت سارے وفد آتے رہے اس سال میں۔ تو یہ سورہ کے نازل ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہی دعا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے اور فرماتے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ پھر عبادت میں اتنا مجاہدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم کر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے قرطبی میں ذکر کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، چلتے پھرتے یہ استغفار پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رخصت کی تلقین دے دی گئی تو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہماری رخصت کب ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ کی پاکی بیان کرنے کی اور کثرت سے استغفار کرنے کی اور توبہ کرنے کی۔ عبادت اور ہر حکم کی تکمیل کے بعد استغفار کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے۔ بندے کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میری عبادات سے بہت بلند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان جو ہوتی ہے بندے کی عبادات سے تو ڈیفینیٹلی بلند ہے، تو اس کے بارگاہ کے لائق میرا عمل نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیں نماز انسان عبادت کرتا ہے نا، اس کے بعد میں کیوں استغفار کرے؟ کیونکہ بار بار ہم لوگ تفسیر میں بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے، کسی بھی عبادت کا حق نہیں ادا۔ آپ بیٹھے ماشاءاللہ قرآن سیکھ رہے ہیں لیکن یہ درس کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے، میں پڑھا رہی ہوں میں بھی حق نہیں ادا کر سکتی ہوں، تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے اور خاص طور سے نماز کے بعد میں استغفار پڑھنا چاہیے۔ اعمال پر مطمئن ہونے یا اترانے یا ان کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی عطا سمجھنا اور اعمال کی قبولیت کے لیے گڑ گڑانا نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ ہم نے کوئی عمل کر لیا، بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے طرح میں تو اتنی نمازی ہوں، میں تو اتنے ذکر کرتی ہوں، میں تو اتنی قرآن پڑھتی ہوں، بجائے اس کے استغفار کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ ان اعمال کی قبولیت کے لیے گڑ گڑانا نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ شک میں نہ جائیں کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ میں قبول کر لیجیے، کیونکہ شیطان تکبر کے ذریعے سے، ریا کے ذریعے سے عمل کو ضائع کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ پہلے تو عمل کرنے دے گا نہیں، اگر کرنے بیٹھ جاؤ تو عمل میں فساد ڈال دے گا، کچھ نہ کچھ ڈال دے گا۔ اگر کسی طرح سے بڑی مشکل سے آپ نے عمل کر بھی لیا تب بھی وہ میں آپ لوگوں کو کلاس کے بعد میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ رک جائیں، جو بھی آپ کا سوال ہو میں آپ کو انشاءاللہ کلاس کے بعد میں بتاتی ہوں۔ اب جب بھی عمل کوئی بندہ کرے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے، اگر کسی طرح آپ نے بڑی مشکل سے اخلاص کے ساتھ میں اور نیت بھی بچا لی، سب کر لیا، تو اس کو بعد میں اس کے ریاکاری، اس کے بڑا چڑھا کے، اطراء کے، تکبر کے ذریعے سے وہ عمل کو ضائع کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری عمل کی محافظت کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تسبیح اور حمد کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث میں ہے، 2 کلمے چھوٹے سے ہیں، رحمان کے پاس پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں وزنی ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے چھوٹے ہیں، پڑھنے میں آسان ہے، زبان کے اوپر بہت ہی زبان سے آسانی سے نکل جاتے ہیں، زبان کے پاس پیارے ہیں اور زبان پر ہلکے اور ترازو میں وزنی ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے ہمیں تسبیح اور تحمید میں اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے۔ استغفار بھی پڑھیں، تسبیح بھی پڑھیں، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ جو دعا استغفار کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور جائزہ لیجئے کہ دین کی نصرت کے لیے ہم نے کیا
ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی لگا دی دین کے کام کے لیے، اپنی صلاحیت، وقت اور پیسہ لگانے کا ابھی منصوبہ بنائیں اور قبولیت کے لیے دعا شروع کر دیجیے۔ انسان کو اپنی جوانی بھی لگانا، اپنا وقت بھی لگانا ہے، اپنا پیسہ بھی لگانا ہے، اپنا عمر بھی لگانا ہے، اپنی کوششیں، سارا کچھ کس لیے لگانا ہے؟ دین کے لیے لگانا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی دین کی اشاعت تھی، اور جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو دین سے جانے کا وقت، دنیا سے جانے کا اعلان ہو گیا۔ ہم سوچیں کہ ہم کیوں آئے تھے دنیا میں اور ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہم جاتے وقت ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ میں۔ یہ سورہ نصر ہمیں ایک آئی اوپنر کی طرح ہے ہمارے لیے۔ آپ لوگ یہ تسبیحات کو روزانہ پڑھ رہے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ عفت باجی نے بہت اچھا لکھ کے بھیجا ہے، بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک فرمائے۔ ڈائری میں بہت نیٹ طریقے سے انہوں نے لکھا ہے، آپ لوگ لکھ کے رکھیں، اس طرح آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوگا۔ جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے، کسی کو سکھائیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس چیز میں۔ احکام و مسائل دیکھ لیتے، ہم نے کل مفرد کے نیت دیکھی تھی۔ اگر میں اپنی نیت کرنا ہو تو زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دل میں بھی نیت کر لوں، کون سے وقت کی نماز ہے وہ ضروری ہے۔ مقتدی کی نیت اہم ہے احکام و مسائل میں۔ اگر آپ کسی کی اقتداء کر رہے ہیں، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے دو باتوں کی نیت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ متعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ تو متعین کر لیں کہ آپ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے یہ نیت کریں کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ دو نیتیں مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت کی نماز میں امام کے امام بننے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نیت کرے، کہ وہ خود کی نیت تو نماز کی تو کرے، میں امام ہوں، یہ نیت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ امامت کی نیت کے بغیر بھی مقتدیوں کے لیے اس کی اقتدار کرنا درست ہو جائے گا۔ جتنے مقتدی ہے پیچھے، اس کو وہ امام نے تو نیت نہیں کی کہ میں امامت کر رہا ہوں، لیکن مقتدیوں کے لیے اقتدار کرنا درست ہو جائے گا، اگر یعنی مقتدیوں کے اقتدار کرنا درست ہو جائے گا، لیکن مقتدی کے لیے نیت کرنا ہے کہ محراب میں کھڑے امام کی میں اقتداء کر رہا ہوں۔ تاہم امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ امامت کی نیت کی ہو۔ ضروری تو نہیں ہے، لیکن امامت کی نیت کر لے گا تو امام بننے کا ثواب ہے، ورنہ جو پیچھے وہ سب اس کے اقتداء میں پڑھیں گے، لیکن امام کو امامت کرنے کا ثواب پھر وہ نہیں مل پائے گا۔ اسی لیے امام کو امامت کی بھی نیت کر لینی چاہیے۔ نیت کا اصل وقت کیا ہے؟ عین نماز شروع کرنے سے قبل نیت کا استحضار افضل ہے، اگرچہ اس سے پہلے کا ارادہ بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد نیت کی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ آپ نے عصر کی نماز میں ظہر کی نیت کر لی، یا نیت ہی نہیں کی، آپ سوچے چلو عصر کی نماز پڑھنے کی نیت سے آ گئے، آپ عصر کی نماز، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھے ظہر کی ہے، آپ نماز پڑھنے کے باندھنے کے بعد میں آپ سوچ رہے ہیں میں سنت کی نیت کرتی ہوں، میں فرض کی نیت کوئی نیت نہیں کی، نماز کے اندر آپ نیت کر رہے ہیں میں فرض کی کر رہے ہیں، تو پھر وہ نیت نہیں، وہ اس کا معتبر نہیں ہوگی۔ نیت کا آپ نے پہلے ہی نیت کرنا ہے کہ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کون سی سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، وہ نیت آپ نے پہلے ہی کرنی ہے۔ استحضار نیت کی علامت کیا ہے؟ نیت مستحضر ہونے کی علامت یہ ہے کہ مثلا نماز شروع کرنے سے پہلے کسی شخص سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کون سی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، تو وہ بلا کسی تعمل کے فوراً صحیح جواب دے دے۔ اگر ذرا بھی توقف کرے گا اور سوچنے کی ضرورت پڑے گی تو پھر سمجھا جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے نیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے استحضار کر لیا کہ ہاں میں یہ نماز پڑھنے والی ہوں، آپ کی نیت ہے آلریڈی، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر استحضار نیت کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے زبان سے تو ادا نہیں کی، لیکن آپ کی نیت آلریڈی بنی ہوئی ہے دل میں، تو آپ کو پوچھا کسی نے کون سی نماز پڑھا ہے، وہ سوچ میں تردد میں پڑ گیا، تو سمجھو وہ استحضار کے ساتھ میں نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی، پھر اس کو زبان سے ہی ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، کیا پوری نماز میں نیت کا استحضار لازم ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز کے ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، میں ظہر کی سنت پڑھ رہی ہوں، میں ظہر کی سنت پڑھ رہی ہوں، کیا یہ کرنا ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے؟ تو نیت کی ضروری صرف نماز کے شروع کرنے سے قبل پڑتی ہے، بعد میں ارکان نماز ادا کرتے وقت نیت کا استحضار ضروری نہیں، یعنی بعد میں استحضار نہ بھی رہے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، البتہ افضل یہی ہے کہ آخر نماز تک خشوع و خضوع اور استحضار باقی رکھا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے یا اللہ میں نماز ظہر کے 4 رکعت سنت پڑھ رہی ہوں، آپ نے نیت شروع کر لی۔ اب نماز میں آپ کو یاد تو ہونا چاہیے آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ چلو بھول گئے، نماز ختم ہونے کے بعد میں پوچھا کون سی نماز پتہ نہیں کیا کون سی پڑھی تھی، شروع میں زبان سے بھی ادا کر لیا لیکن استحضار ہی نہیں ہے، آپ کا ذہن وہاں پر حاضر نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز ادا ہو جائے گی لیکن
کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ اور استحضار باقی رکھا جائے انسان۔ نماز وطر کی نیت کیسے ہو؟ وطر پڑھتے وقت میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں نماز وطر پڑھ رہا ہوں۔ وطر واجب کہنے کی ضرورت ہے، واجب الوطر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہو میں وطر تین رکعت وطر پڑھ رہی ہوں تو کافی ہے۔ 3 رکعت وطر پڑھ رہی ہوں واجب ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہے۔ واجب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے 3 وطر کہہ لیا تو کافی، کیونکہ وطر کی ایک ہی ہوتی ہے نا۔ اچھا، یہ ہمارے تھے احکام و مسائل۔ اب ہم اسلامی تربیت پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیرت کر رہے ہیں اس کے اندر سے یہ مضمون ہم نے کل بھی کیا تھا اللہ پر بھروسہ کا، اور آج بھی کریں گے کہ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کتنا کامل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ نماز میں ہم نے دیکھا شروع میں کہ جب کوئی ضرورت حاجت پیش آتی تو اللہ سے مانگتے تھے، تو ہمیں سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ زندگی مبارکہ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بارہا ایسے واقعات پیش آئے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے مشاہدے ہی مشاہدے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھ لیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھ کر تو کیا کیا؟ جھٹ تلوار کھینچ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر نے آپ سے پوچھا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ آپ کا یہ جواب سن کر کافر اس درجے رعب میں آ گیا کہ تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بچائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح جب کوئی برا وقت آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھتے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ میں بھی ایسے ہی مدد ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ مدد ہوتی ہے۔